ایران کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ایک استاد صاحب کا بندوبست کیا۔ استاد صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو دین پڑھائیے، میں چاہتا ہوں کل اس نے عنان حکومت کو سنبھالنا ہے تو یہ دین سے آگاہ ہو جائے، اس کو کچھ سکھائیے، پڑھائیے۔ بہت نیک بزرگ بڑے درویش عالم پڑھانے لگے، اسباق مکمل ہو گئے، دین کے اسباق قرآن مجید پڑھایا، احادیث طیبہ کا درس دیا، اصول فقہ سے روشناس کرایا۔ جب بچے نے مکمل تعلیم حاصل کر لی اور آمین ہو گئی، دستار ہو گئی، فارغ ہو گئے، تو پھر ایک دن استاد صاحب نے کہا بیٹے کل تم نے ضرور آنا ہے، کچھ بات کرنی ہے۔ شہزادہ گیا ملنے استاد صاحب سے، استاد صاحب نے کنڈی لگا لی، ہاتھ میں درہ پکڑ لیا، مار مار کے پورے وجود کو زخمی کر دیا، کوئی غلطی نہیں، کوئی بات نہیں، مارا۔ اب بچہ آیا آ کے بادشاہ سلامت سے کہا کہ ابا جی سمجھ نہیں آئی، بڑا مارا ہے استاد۔ تو سیانے تھے نا بادشاہ، یہاں تو قاری صاحب روز کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، مولوی صاحب آپ نے میرے بچے کو کیوں مارا ہے؟ آپ 8,000 کے مولوی ہیں، میرا کئی کروڑ کا بچہ ہے، سویرے بدل لیں گے، خبردار آپ نے بچے کو ہاتھ لگایا، اپنی حیثیت میں رہے معاذ۔ جو قومیں استادوں کو کٹہروں میں کھڑا کرتی ہیں وہ ترقی نہیں کر پاتی، جو استادوں کو کٹہروں میں روز کھڑا کرتے ہیں۔ کہا ابا جی بڑا مارا ہے، تو والد بڑے سمجھدار تھے، کہنے لگے بیٹا استاد باپ ہوتا ہے، وہ زیادتی نہیں کرتا، کوئی بات ہوگی میں تیرے استاد کو کٹہرے میں نہیں بلاؤں گا۔ اماں سے بات کی، اماں کہنے لگی بیٹا میں تیرے باپ سے کیسے بات کروں، ڈرا تھا۔ وقت گزر گیا، 22 سال بیت گئے، 22 سال گزر گئے، بادشاہ کا انتقال ہوا، شہزادہ تخت پہ بیٹھا، پہلا حکم یہ دیا کہ میرے استاد کو بلاؤ، پہلا حکم۔ استاد جی بوڑھے ہو گئے تھے، چھڑی کے اوپر ٹیک لگا کے آئے اور بھویں سفید ہو کے جھک گئی تھیں، یوں آنکھ کھول کے بڑی مشکل سے دیکھا، کہنے لگے شہزادے حکم ہو۔ کم میں شہزادہ نہیں، اب میں بادشاہ بن گیا ہوں۔ استاد جی 22 سال بیت گئے، آپ نے مارا تھا، اور وہ درد چونکہ زیادتی کی تھی، میرا قصور کوئی نہیں تھا، تو وہ نہ میری روح سے درد گیا ہے نہ میرے جسم سے گیا ہے، میں بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکتا تھا، آج با اختیار ہوا ہوں۔ سب سے پہلے پہلا حکم آپ کو دیا، بلایا ہے، بتائے کیوں مارا تھا، کیوں مجھے مارا تھا، میری زیادتی بتائے۔ تو استاد، بوڑھے استاد کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں، کہنے لگے بیٹے بس آج کے دن کے لیے مارا تھا، یہ جو دن آ گیا نا میری زندگی میں اس لیے مارا تھا، یہ میں چاہتا تھا میری زندگی میں وقت ہے، آج کے بس میری مراد پوری ہو گئی۔ کہا صاحب کس لیے، مجھے بھی سمجھائے۔ آپ فرمانے لگے کتنی دیر ہو گئی تجھے مار کھائے ہوئے، کتنا زمانہ بیت گیا؟ کہنے لگا 22 سال۔ فرمایا زخم بھولے تو نہیں، درد ختم تو نہیں ہوئی، تمہیں بات 1 منٹ کے لیے بھی تمہارے حافظے سے محو تو نہیں ہوئی؟ کہا استاد جی روز رات کو یاد آتی، روز خیال آتا تھا۔ استاد کہنے لگے بھائی تو بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکا، 22 سال تجھے یاد رہا، مجھے پتا تھا تو ایک دن حکمران بنے گا، میں نے تجھے اس لیے مارا تھا کہ بیٹے یاد رکھنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا، اگر تجھے 22 سال تک یاد رہا ہے تو جس پر تو ظلم کرے گا اسے بھی قیامت تک یاد رہے گا، اور یہ یاد رکھنا تو آج با اختیار ہوا تو تو نے مجھے بلا لیا ہے، قیامت کے دن غریب با اختیار ہو جائیں گے، مظلوم با اختیار ہو جائیں گے، وہ با اختیار ہوں گے، للہ الواحد القہار، رب کریم کی بارگاہ کے اندر ان کا اختیار ہوگا، اکیلے اللہ کی حکمرانی ہوگی۔ پھر وہ بلائیں گے بڑے بڑے کج کلاہ، دنیا میں جن کی پگڑیاں اونچی تھیں وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے، دنیا میں جو ڈکٹیٹر بنتے تھے ان کی پشتیں لال ہوں گی، ان کو غدار لکھا جائے گا، قیامت تک نہیں بھولے گا۔ ظلم کرنا تو سوچ سمجھ کے کرنا، اتنا کرنا جتنا تم سہ سکتے ہو، اتنی زیادتی کرنا جتنی قیامت میں تم برداشت کر سکتے ہو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا۔ زندگی میں زیادتی نہ کریں، اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز برداشت کر جائیں گے تو وہ فائدہ دے جائے گی، کچھ دیر کے لیے اگر سہ جائیں گے تو نفع مل جائے گا۔ شہر میں بلند ہونا کامیابی کی علامت سمجھنے لگے، اس کا نقصان یہ ہے کہ معاشرے میں 2 چیزیں روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ایک ہے بے حیائی، فحاشی، عریانی، روز ایک نیا دروازہ کھلتا ہے، اس کا روز نیا دروازہ کھلتا ہے۔
اب تو ایک نیا لیبل لگ گیا ہے کہ سارا سال گانا باجا کرو، معاذ اللہ جو تمہارے من کی مرضی ہو وہ کرو، اور جب رمضان آئے تو کچھ چند پرچوں پہ حدیثیں لکھ کے ٹی وی پہ بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ اسلام شاید وہ والا مذہب ہے جو کہتا ہے سارا سال مرضی کرے، رمضان آئے تو حدیث پڑھنی شروع کر دے، اور یکم رمضان سے 29 تک دوپٹہ سر پہ رکھو اور جب عید والا دن آئے تو اتار دو۔ ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ دین کا کوئی ٹھیکیدار ہے، ہم کہتے ہیں ضرور دین سکھائے، ہر آدمی کو اپنا حصہ ملانا چاہیے، تنے تنہا کوئی آدمی کوئی جماعت دین کا کام نہیں کر سکتی، لیکن دینداری صرف رمضان میں نہیں ہوتی، دینداری سارا سال ہوتی ہے۔ اب لوگوں نے دین کو جزوی طور پہ لینا شروع کر لیا ہے، کلی طور پہ لوگ دین کو نہیں اپناتے۔ شادی کے پروگرام منگنی سے لے کر بارات کے بیٹھنے تک سارے کام غیر شرعی ہوتے ہیں، مرد عورت کا اختلاط ہوتا ہے۔ سب سے بری رسم وہ ہے کہ جب جوان لڑکیاں ہاتھوں میں پھول لے کے دولہے اور اس کے دوستوں پر پھول پھینکتی ہیں، باقی ہر آدمی ڈرائنگ روم میں بیٹھتا ہے، ویڈیو والوں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ گھر کے ہر کونے تک پہنچ سکتا ہے۔ سارے کام غیر شرعی ہوتے ہیں اور جزوی طور پر دین پہ عمل ہوتا ہے۔ نکاح کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے چپ کر جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، بینڈ باجا بند کرو، ہم مسلمان ہو گئے۔ مولوی صاحب نکاح کے لیے تشریف لاتے ہیں، بیچارے چھپے بیٹھے ہوتے ہیں کسی کونے میں، چند کلمے پڑھا کے جب دعا کر کے چہرے پہ ہاتھ پورا نہیں پھیرتے تو پھر وہی تماشا شروع ہو جاتا ہے۔ جزوی طور پر لوگ دین پہ عمل کرتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو رب سے ڈرو، اتنا ڈرو کہ جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور فرمایا یہ نہ ہو کہ تم مسجد میں مسلمان ہو اور بازار میں نہ ہو، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب تو تم زندہ ہو تو مسلمان ہو اور صبح مسلمان ہو تو معاذ اللہ شام کو کافر ہو، ایسا نہ ہو۔ فرمایا تم نے کلمہ پڑھا ہے تو میرے محبوب کے غلام ہو، اب مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا، اب مرتے دم تک مسلمان رہنا، دیکھنا دامن دین تمہارے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے۔ دو باتیں عام ہو گئی ہیں امت مسلمہ، عام، ایک فحاشی قریانی عام ہے اور روز بروز اس کا نیا رنگ ہے۔ اب تو میں نے کہا مذہب کا ساتھ لوگوں نے تھوڑا سا ذائقہ لگا لیا ہے، کہتے ہیں نہیں رمضان میں نمازیں پڑھ لیں گے، خیر ہے، بچ جائیں گے، چھٹی ہو جائے گی۔ وہ میں ہی کیوں نہ ہوں، میں ہی کیوں نہ ہوں، عورت کے سامنے کھلے منہ بیٹھنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں، کسی کو بھی اجازت نہیں۔ کسی نے حضرت سیدنا جنید بغدادی سے کہا تھا کہ اگر مرد عورت نیک ہوں تو پھر تو درس و تدریس ہو سکتی ہے نا، پھر تو پڑھا سکتے ہیں نا ایک دوسرے، نیک ہو، پرہیزگار ہو۔ تو دین چونکہ میرے رسول پاک کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی ایک شخص کے اٹھ کے نئی بات کرنے سے اور اس کو نیا جدید کو ٹانکا لگانے سے بدل تھوڑی جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی سے کہہ دیا کہ حضرت جی اگر دو بندے نیک ہوں تو پھر بات چیت ہو سکتی ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے پڑھانے والے حسن بصری ہوں اور پڑھانے والی رابعہ بصری ہو تو پھر بھی ان کو اجازت نہیں ہے، پھر بھی اجازت نہیں کہ بے پردہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں، پھر بھی ان کو اجازت، بے پردگی کی پھر بھی اجازت نہیں۔ اور میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل و محدث بریلوی، دین کا اتنا بڑا سپاہی آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا جتنا اللہ نے بریلی میں بڑا پیدا فرمایا ہے۔ اور ہر محاذ پر کسی نے کہا حضرت جی بے پردہ بی بی مزار پہ جا سکتی ہے، اجازت ہے؟ تو قلم ہے بریلی کے بادشاہ کا، رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے۔ کیا فرماتے اعلیٰ حضرت؟ آپ فرماتے ہیں کیا پوچھا تم نے، بے پردہ عورت مزار پہ پیر کے پاس جا سکتی ہے؟ میں یہ نہ پوچھو، احمد رضا سے یہ پوچھو کہ جائے گی تو لعنتیں کتنی برسیں گی، یہ والا سوال پوچھو۔ عام ہے بے پردہ، عام، کھلے عام۔ اور میرے بھائی
لوگ کہتے ہیں جدید ہونا چاہیے. یاد رکھو اسلام فقط گناہ سے منع نہیں کرتا، اسلام وہ دروازہ ہی بند کرتا ہے جس رستے سے گناہ ہو سکتا ہے، وہ دروازہ ہی بند ہے. کہا مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کی اجازت ہی نہیں. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا صرف مرد اور عورت کی خلوت صحیحہ کا نام تھوڑی ہے. فرمایا جس نے اپنی آنکھ کو گندا کیا وہ آنکھ کا زانی ہے، اور جس شخص نے اپنے کان سے بری بات سنی وہ کان کا بدکار ہے. اور محبوب فرماتے ہیں جس نے اپنے آنکھوں سے بری چیز کو دیکھا وہ آنکھ کا، اور جس نے بول کر لذت کا یہ سامان فراہم کیا وہ زبان کا زانی ہے. اسے بھی قیامت کے دن اسی طرح پوچھا جائے گا جس طرح زانی کو پوچھا جائے گا. میرے بھائی امت مسلمہ کا وقار میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے دلوں میں شرم و حیا بھر دیا گیا. علامہ واقدی کہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص نے مدائن فتح کیا. مدائن کا ایک شہر تھا، اس کی بڑی بڑی اونچی بلڈنگیں تھیں. جو آدمی بھی جاتا تھا وہ سب سے پہلے جس شہر کی کوئی چیز معروف ہوتی ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں. اونچی اونچی بلڈنگیں تھیں، سب سے زیادہ اس شہر کے لوگوں نے اونچے مکانات اور زیادہ تعمیرات کر رکھی تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص لشکر لے کے گزرے تو لشکر میں بوڑھے لوگ نہیں ہوتے، جوان لوگ ہوتے، توانا لوگ ہوتے، اور بڑے جیدار سپاہی تھے. 10,000 صحابہ کی جماعت تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص امیر لشکر تھے. اب عیسائیوں نے ایک چال چلی. انہوں نے کہا مسلمان جب بازار سے گزریں گے لڑائی تو ہم ان کے ساتھ لڑ نہیں سکے، ہم وہ والا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ مسلمان قابو میں آ جائیں گے. ہم عورت کو بطور تیر کے استعمال کرتے ہیں، ہم اس کو بطور جال کے پھینکتے ہیں. کیا کیا؟ عورتوں کے ہاتھوں میں پھول دیے، پلیٹیں پکڑائیں، بلڈنگوں کی چھتوں پہ کھڑا کر دیا. فرمایا تم ان پر پھول پھینکنا، اگر 2-4 سپاہی بھی ہم اپنے قابو میں کرنے میں کامیاب ہو گئے تو دراڑ تو پڑ گئی نا. تم ان پر پھول پھینکنا. یہ دیکھیں رسم چلی کہاں سے، ہم نے اپنا لی ہے، چلی کہاں سے اور ہم نے اس کو اخذ کر لیا، رواج بن گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس بازار سے گزرے تو آگے آگے امیر لشکر کا گھوڑا تھا، پیچھے 10,000 صحابہ گھوڑوں پہ بیٹھے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص سے نظر اٹھا کے دیکھا تو عورتیں تو کھڑی ہیں، پھول لیے. کفر کی چال کو سمجھ گئے کہ یہ بے حیائی کا جال پھینک کے ملت کے جوانوں کے دلوں سے غیرت ایمانی چھیننا چاہتے ہیں، یہ مسلمانوں کے دلوں سے تقوی کی روشنی چھیننا چاہتے ہیں، یہ قرآن پاک کا سرور اور عبادت کا نور چھیننا چاہتے ہیں، یہ بے حیائی کا کلک لگا کے ان کے دلوں سے رسول اللہ کا درود چھیننا چاہتے ہیں، یہ محبت رسول کے سوتے خشک کرنا چاہتے ہیں. جب دیکھا تو فوری طور پہ گھوڑے پہ چڑھے اور جناب سعد نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہا مومنو تمہارے رب نے تمہارے نبی کی زبان سے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم نے نظریں نیچی رکھنی ہے. جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے آیت پڑھی تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ جیسے ابھی آیت نازل ہو رہی ہے اور سیدھی دلوں سے ٹکرا رہی ہے. 10,000 کا لشکر گزر گیا، عورتیں پھول پھینکتی رہیں، لیکن کسی ایک صحابی نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. جب لشکر گزرا تو ان بیبیوں نے پلیٹیں پھینکی اور کہنے لگی عیسائیوں تم کتنے نالائق اور کس قدر بڑے تم بد تہذیب ہو کہ اپنی عورتیں استعمال کرتے ہو لوگوں کو قابو کرنے کے لیے، کس قدر تم زیادہ غیرت سے گرے ہوئے ہو. اور یہ کتنا اعلیٰ طبقہ ہے کہ ہم دادے توجہ دیتی رہی، انہوں نے پلٹ کے نہیں دیکھا. کہنے لگے تم جھوٹے ہو، اور جس رسول کے غلام اتنے اعلیٰ درجے کے پائے کے حیا والے ہیں وہ نبی کتنی شان والا ہوگا. بیبیوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. بھائی یاد رکھیں یہ جو آج جگہ جگہ مسلمانوں کے خلاف کفر کی سازش ہے، میری ملت کا جوان روز رات کو 10 میسج ٹائپ کرتا ہے، یہ روز رات کو 20 نمبر اپنے موبائل پہ رکھتا ہے اور فخر کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور بڑی تکلیف کے ساتھ بات کہنی پڑتی ہے کہ اس کے ابا جی کو بھی پتا ہے کہ بچے کے موبائل میں نمبر ہیں، اس کے گھر والوں کو بھی پتا ہے، اور لوگ ہیں کہ اس کو ایک شغل سمجھ کے، ایک چھوٹا سا بچے کا شوق سمجھ کے اس کو درگزر کر رہے ہیں. تجھے پتا نہیں
کہ جب انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے، جب اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے تو ایمانی قوتیں کتنی زائل ہوتی ہیں۔ جب نوجوان کی نظر کے اندر عیب پیدا ہوتا ہے تو پھر اس سے نماز کی لذت جاتی رہتی ہے، قرآن پاک کا ذائقہ جاتا رہتا ہے، درود پاک کا ذائقہ جاتا رہتا ہے۔ اٹھائیے مسند امام احمد بن حنبل، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ میں بڑی اچھے طریقے سے وضو کرتا ہوں، ٹائم نکال کے مسجد آتا ہوں، حضور میں پابندی سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اے معصوم آمنہ، یا رسول اللہ میرا نماز میں دل نہیں لگتا، حضور میری طبیعت نہیں جمتی، میرا دوڑ جانے کو دل کرتا ہے، کوئی نسخہ بتلائیے۔ محبوب نے فرمایا تو اپنی نظر کو پاک کر لے، تیرے نبی کا وعدہ ہے تیرا نماز میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اپنی نظر میں پاکیزگی پیدا کر۔ محمد بن قاسم آئے، اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو حد ہو گئی۔ محمد بن قاسم جب یہاں آئے نا ہندوستان میں تو عجیب واقعہ لکھا ہے ان کے حالات میں۔ یہاں آئے تو نیا علاقہ تھا، ہندوستان کی سڑکوں سے چوکوں سے واقف نہیں تھے۔ جب تشریف لائے، راجہ دہر ان کے مقابلے میں تھا، جنگ کرنی تھی، لشکر لائے تو خود بھی ابھی 17 سال یا 19 سال کے جوان تھے اور ساتھ بھی لشکر جوانوں کا تھا۔ ایک بزرگ تھے قافلے میں، بزرگ کہتے ہیں میری محمد بن قاسم سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس شخص کے چہرے پر پریشانی دیکھی، شدید تکلیف میں دیکھا، تو میں نے کہا جرنیل مسلمانوں کے تو کس پریشانی میں ہے؟ تو محمد بن قاسم کہنے لگے پریشانی یہ ہے کہ ہم عربی ہیں، یہ عجم کا علاقہ ہے، ہم تو رستوں سے بھی واقف نہیں۔ راجہ دہر سنا ہے بڑی فوج ہے، بڑی طاقت ہے، بہت پرانا یہاں کا رہنے والا ہے، چھوٹے چھوٹے مورچوں کا پتہ ہے، رستوں کا پتہ ہے، کیسے جنگ ہوگی؟ میں پریشان ہوں کہ مقابلہ کیسے ہوگا؟ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے بھی دعا کی، تسلی دی، میں نے کہا اللہ تیری مدد کرے گا۔ میں گزر گیا، 3-4 دن کے بعد ملاقات ہوئی تو میں نے محمد بن قاسم کے چہرے پر بڑی روشنی دیکھی، ہنستے اور مسکراتے دیکھا، توانائی دیکھی، وقار دیکھا، اطمینان اور سکون دیکھا۔ میں نے کہا خیریت تو ہے، پرسوں ترسوں تو بڑے پریشان تھے، آج کیا ہوا؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی میری ملت کے جوان کے، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو شاید اسے ڈھب اور سلیقہ آ جائے جینے کا، شاید یہ سمجھ جائے کہ میری توانائی کا راز کہاں ہے۔ کہنے لگے بھائی پرسوں ترسوں بڑے پریشان تھے، آج کیا ہوا؟ جواب دیا کہ تاریخ بنا دی، اس 17 سال کے جوان نے تاریخ بنا دی۔ کہنے لگا میں بے فکر ہو گیا ہوں، راجہ دہر میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ 2 دن نہیں کھڑا ہو سکتا میرے سامنے۔ کہ وجہ کیا ہے؟ محمد بن قاسم کہنے لگے میں نے تحقیق کی ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ راجہ دہر ذہن کا گندا ہے، نظر کا ناپاک ہے، وہ سینے بند کا برا ہے۔ مجھے پتا چلا ہے وہ تو چچا زاد بہن کو نہیں چھوڑتا، وہ تو خالہ زاد پہ بری نظر رکھتا ہے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ اس کے تو اپنے علاقے کی عورتیں اس کی نظر سے محفوظ نہیں ہیں۔ کہنے لگا جو گندی نظر کا جوان ہوتا ہے وہ کسی میدان میں نہیں ٹھہر سکتا۔ کہنے لگا میری 17 اور 19 سال کی جوانی ہے، مجھے قسم ہے گنبد خضرا کی، میں نے جب بھی دیکھا ہے یا مصطفیٰ کا درود دیکھا ہے یا رسول اللہ پہ نازل ہونے والا قرآن دیکھا ہے۔ میرا مقابلہ کیسے کرے گا؟ میرے مقابلے میں کیسے آئے گا؟ جو نظر کا گندا ہو، کردار کا ناپاک ہو، وہ کسی کے مقابلے میں آ سکتا؟ اور ملت کے جوان یاد رکھ، جب تک نظریں ناپاک ہوتی ہیں اس وقت تک وجود کمزور ہوتے ہیں، جب تک نظریں ناپاک ہوتی ہیں ارادوں میں دراڑیں ہوتی ہیں، جب نظریں ناپاک ہوتی ہیں پھر عقیدے متزلزل ہوتے ہیں، جب نظریں ناپاک ہوتی ہیں پھر انسان کوئی بھی مہم سر نہیں کر سکتا، اور جب نظر پاک ہوتی ہے معاف خطاواں مولا کر دے میرے مولا، معاف خطاواں مولا کر دے، اپنے کرم نال اپنے کرم نال اپنے کرم نال چولی پر دے میرے مولا، معاف خطاواں مولا کر دے۔ تیرے توبت کون غنی ہے، تیرا عدد
بار سخیے تیرا ہی در بار سخیے سب دا پالن ہار تو مولا سب دا پالن ہار تو مولا رزق